نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک اہم وظیفہ کے ساتھ حدیث مبارکہ کی صورت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا۔ آج کا وظیفہ ہمارے روزمرہ کے معاملات اور مطالبات کو نبوی طریقے کے ساتھ اللہ پاک کے ہاں منوانے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا وظیفہ اور طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی حدیث نہ بتاؤں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے بھی کئی مرتبہ سنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا جی ضرور سنائیں۔ تو حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام ان کلمات کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن السلام کے سامنے اس دعا کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ یہ حدیث میں نے بھی یہی کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے رسول سے سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کلمات عطا فرمائے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و تمجید میں اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے دن بھر پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ 7 مرتبہ کی روایات ہیں کہ 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو ایک کتاب اور اس واقعہ کو ایک کتاب بکھرے موتی اس کے اندر ذکر کیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کیا تھے جو حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائے، وہ ایک دعا ہے کہ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، یعنی اے اللہ پاک آپ نے ہی مجھے پیدا کیا اور آپ ہی مجھے ہدایت دیں گے اور آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں، اور اے اللہ پاک آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، اور اے اللہ پاک آپ ہی مجھے زندہ کریں گے، آپ ہی نے مجھے زندہ کیا ہے اور آپ ہی مجھے موت دیں گے، یعنی تحیینی، تمیتنی موت دیں گے اور تحیینی دوبارہ پھر زندہ فرمائیں گے، یعنی قیامت کی طرف اشارہ فرمائیں گے۔ تو یہ دعائے مبارکہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سارے مطالبات منوانے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مطالبات منوانے ہیں تو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ کی کثرت کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و تقدیر بیان کریں، یعنی اللہ کی حمد بیان کریں۔ چنانچہ ایک تاج التسبیح یعنی تسبیح کا سردار ایک وظیفہ ہے، ایک دعا ہے، وہ ہم ہر وقت پڑھا کریں تو اس سے بھی ہمارے سارے مطالبات اور ساری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ یہ دعا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور فرمائی تھی۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی تعریف اور تمجید بیان کریں اور یہ کلمات پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ محترم ناظرین، یہ دونوں دعائیں ہم ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے۔ اگر آپ کو یہاں پر زبانی یاد نہیں ہوتی، الفاظ سمجھ نہیں آئے جلدی میں، تو آپ لکھی ہوئی دعا اپنے پاس نوٹ کریں، ان دونوں دعاؤں کو اپنے پاس لکھ کر رکھیں اور صبح و شام ان دعاؤں کی کثرت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ دعا جو ہے تاج التسبیح کہلاتی ہے، تسبیح کا سردار۔ جتنی زیادہ ہم پڑھیں گے اس سے ہمارے مطالبات جلدی پورے ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف آپ کو پسند آئیں گے۔ مزید وظائف کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔